لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا سلسلہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40ویں سال کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی سے شروع ہو گئی، جس میں حضور کو چین نہیں آ رہا تھا، اور اس وقت دنیا کے حالات کچھ بے حد بگڑ چکے تھے، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، حالات سنوارنے والا کوئی نہ کوئی بھیج دیتا ہے جو حالات سنوارتے ہیں۔ اب وقت آ چکا تھا کہ حالات کو سنوارنے والا کوئی شخص بھیج لیا جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال پورے ہو چکے تھے، تو آپ علیہ السلام کو تنہائی اچھی لگنے لگی تھی۔ تنہائی میں بڑا سکون ملتا تھا۔ مکہ سے بہت دور نکل جاتے، شہروں کے جو مکان ہیں ان سے دور چلے جاتے، اور جو ہے مکے کی گھاٹیوں اور اندر وادیوں سے گزرتے تھے، تو وہاں پر جو بھی درخت ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دائیں بائیں سے پکارتے تھے، وہ کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو آپ علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، صرف درخت ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، اور دوسرا کوئی نظر نہیں آتا تھا، جو گویا کہ حضور کا استقبال کر رہے تھے کہ مستقبل قریب کے اندر جو ہے آپ ان قریب نبی ہونے والے ہیں۔ تو یوں نبی علیہ السلام غار حرا میں ٹھہرنا پسند فرماتے تھے، اور اسی کو انتخاب کیا ٹھہرنے کے لیے۔ تو وہاں پر کئی راتیں جاتے تھے، اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر کے جاتے تھے، اور وہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، فطرت سلیمہ کے مطابق جو ہے حضور عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ اسی غار حرا میں ہی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر 17 رمضان مبارک آپ کی ولادت کے 41ویں سال اور 6 اگست 610 عیسوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا پیغام نازل فرمایا، جس کا قصہ کچھ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، اور فرشتے نے حضور کو کہا کہ پڑھیے۔ حضور وہاں پر تھے گویا کہ، یعنی کہ غار حرا کے پاس، فرمایا کہ پڑھیے۔ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماں نے بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور کو کیا کیا کہ پکڑا، بھاکر میں پکڑا جاتا ہے، پکڑا اور خوب دبوچا۔ حضور کو تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر حضور فرماتے ہیں پھر مجھے چھوڑا، پھر دوبارہ کہا کہ پڑھیے، میں نے کہا ماں نے بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ مجھے لیا، دبوچا، اور مجھے اس تکلیف محسوس ہوئی، پھر دوبارہ چھوڑا مجھے، اور پھر تیسری بار فرمایا کہ پڑھیے، میں نے کہا ماں نے بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور زور سے دبوچنے کے بعد پھر خود یہ آیت تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ نبی علیہ السلام کی شروعات اقرا سے کی ہے، جبکہ ہمارے نبی خود پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہمارے نبی کی امت بھی اکثر پڑھی لکھی نہیں تھی، امی امت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو پہلے وحی نازل کی وہ پڑھنے کے بارے میں ہے، اقرا پڑھو، عجیب ہے۔ تو اسے گویا بتا دیا کہ امت پڑھی لکھی تو نہیں ہے، لیکن جتنا پڑھنے کا کام یہ کرے گی کوئی نہیں کرے گا۔ آج تک جتنا یعنی پڑھنے لکھنے کا کام جو ہے اس امت نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت کریم ہے کہ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، قلم کے ساتھ تعلیم دی، اللہ نے قلم کا نام لیا، کوئی بتا دیا کہ پہلے بھی لوگ گزرے، لیکن سب سے زیادہ قلم سے اگر کوئی کام کرے گی تو یہ امت کرے گی۔ تو اس امت نے سب سے زیادہ لکھنے کا کام کیا ہے، یعنی کہ ارباں خرباں کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، کئی علوم لکھے گئے، آج تک لکھے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ نبوت کا پہلا دن تھا، پہلی وحی تھی، اور قرآن کا یہ پہلا حصہ تھا جو 5 آیت نازل ہوئی۔
اس کے بعد نبی علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کون تھا، کیا بات ہے۔ اب خوف کی وجہ سے اپنے گھر آئے۔ حضور نہ جانتے تھے کہ نبوت کیا ہوتا ہے، انبیاء کیا ہوتے ہیں، حضور کو پہلے یعنی کہ امتوں کا مطالعہ تھا ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنے گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ کو کہا کہ مجھے یعنی کہ چادر اوڑھیے، چادر اوڑھیے، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اماں خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک بندہ آیا تھا، جسے مجھے یوں دبوچا اور مجھے یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ تو اماں خدیجہ جو تھی وہ ایک عقل مند ہوشیار عورت تھی، اور اس کے علاوہ ان کے چاچا کا بیٹا تھا ورقہ بن نوفل، وہ اپنے چاچا کا بیٹے کے پاس جاتے تھے۔ چاچے کا جو بیٹا تھا نا وہ عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور آسمانی کتابیں پڑھتا تھا، توریت اور انجیل کو وہ پڑھتا تھا، ان سے ان کے بعد آتی جاتی تھی، تو ان کو نبوت کا پتہ تھا، نبوت کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتے ہیں، حضور کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ حضور کے اوصاف بھی دیکھے تھے، حضور کی کس طرح کے اوصاف ہیں، یہ بڑی کمال کے اوصاف ہیں۔ اس طرح کا جو بندہ ہے اس کو کوئی جن و شیطان تو یوں تکلیف نہیں دے سکتا، جن و شیطان تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ تو جس کی وجہ سے اماں خدیجہ نے ایک یعنی اعتمادیہ جملے میں حضور کو یہ تسلی ان الفاظ میں دی، کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، اور رائے حق کی تکلیف و مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، تو اللہ بھلا آپ کو کیوں چھوڑیں گے۔ تو میں نے بڑی تسلی دی، یہ بڑی تسلی تھی۔ اور اماں خدیجہ جو ہے نا انہوں نے حضور کی بڑی مدد کی ان راستوں میں، اس وجہ حضور کو میں نے بہت یاد آتے تھے اماں خدیجہ کی وفات کے بعد۔ بہرحال اپنے حساب سے تسلی دے چکی، لیکن معاملہ بہت بڑا تھا، تاکہ مزید اس کو حضور کو تسلی دے دی جائے کسی اس طرح کے بندے سے جس کو اس طرح کی معلومات کچھ زیادہ ہو۔ تو اپنے چاچے کے بیٹے ورقہ بن نوفل ان کے پاس حضور کو لے کر گئے، تو انہوں نے پوچھا حضور سے، کہا کہ بھتیجے کیا بات ہے۔ حضور نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح مجھے ایک واقعہ پیش آیا۔ تو پھر اس نے پورا واقعہ سنا۔ واقعہ سننے کے فوراً بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، ایذا پہنچائے گی، آپ کو نکال دے گی، آپ سے جنگ کرے گی۔ جب حضور نے یہ جملے سنے کہ مجھے نکال دے گی، حضور کو یہ تھا کہ یہ لوگ تو مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں، مجھے امین کہتے ہیں، سچار کہتے ہیں، مجھے امانت دار کہتے ہیں، بھلا اتنی عزت کے باوجود مجھے نکالا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا او مخرجیہ ہوں، کیا واقعی مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا مطالعہ ہے کہ جو بھی نبی آئے اس طرح کا پیغام لائے تھے، نبیوں کو ایذائیں دی گئی، اس کو نکالا گیا ہے، تو تم سے بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو کہا اگر میری زندگی نے مجھے وفا دی نا، تو میں ضرور آپ کی پوری قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔ تو لیکن وہ حضور کے یعنی اس دعوت کے بعد جو ہے وہ عنقریب جلدی ہی وفات ہو چکے تھے ورقہ۔ بر اس کے بعد ایک یعنی کہ لمبے عرصے تک تقریباً یعنی کہ جیسا کہتے ہیں 3 سال کے قریب جو ہے پھر وہی دوبارہ نہیں آئی تھی، اور پھر قرآن شریف کا یعنی کہ سلسلہ بھی فی الحال رک گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے پاس وہی دوبارہ نازل فرمائی، دوبارہ وہی شروع ہو گئی۔ تو جیسا وہی کا آغاز ہوا تو وہاں پر حضور کو یہ بھی دعوت دی کہ بھائی اب جو ہے نا آپ کو دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو آپ کو دعوت بھی دینی ہے، اب یعنی چپ نہیں بیٹھنا۔ تو یعنی 3 سال حضور کی تربیت ہو رہی تھی کہ میں اس کو برداشت کریں، وہی کے بار اور بوجھ کو، وہی کا بڑا بوجھ ہوتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور ایک بار یعنی کہ میں حضور کے ساتھ تھا، میری ران کے اوپر حضور کی ران تھی، حضور کا اپنا گھٹنا تھا، اس حضور پر وہی نازل ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسا کہ میرا جو ہے نا میری ران ٹوٹ رہی ہے، اتنا بوجھ تھا۔ اندازہ لگاؤ کہ حضور کتنا بوجھ برداشت کرتے تھے ہر بار وہی نازل ہونے کے وقت۔ اور حضور ایک بار اونٹ پر تھے، تو اونٹ جو ہے اس کے یعنی چاروں پاؤں جو ہے نا یہ پھیل گئے، اتنا بوجھ اونٹ کو محسوس ہوا وہی کی وجہ سے، اتنا بڑا بوجھ حضور برداشت کرتے تھے۔ تو بہرحال تو ہر بار حضور کو یعنی اس کے لیے گویا مضبوط کیا گیا۔ اب 3 سال مکمل ہو چکے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ بھائی اب آپ کو اعلان کرنا ہے، دعوت دینی ہے۔ حضور نے دعوت کا کام اپنے گھر ہی سے شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضور کی دعوت اگر کسی نے قبول کی تو آپ کے گھر والی اماں خدیجہ نے قبول کی عورتوں میں سے، اور خوب حمایت کی،
اور حضور کے ہر بار جو بھی لوگ تکلیفیں پہنچاتے حضور کی بڑی یعنی کہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور حضور کی مدد کرتی ہیں، حضور کو یعنی ہمت افزائی کرتی ہیں حضور کی، تو حضور کو بڑا فائدہ دیا اماں خدیجہ نے۔ اور پھر چھوٹوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہاں یہ چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر کے تھے، تو سب سے پہلے حضور پر یعنی چھوٹوں میں سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے ابو طالب سے حضور نے ان کو لیا تھا کہ ان کا گھر تھا اور گھر میں بہت سے ان کے بچے تھے اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست بہت ہی کم تھا، کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کروں گا اور اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور حضور ان کو یعنی گود میں لیتے اور کھیلتے وغیرہ علی رضی اللہ عنہ سے، تو حضور کے گھر ہی میں تھے، جیسے وہی کا یعنی اعلان ہو گیا اور علی نے بھی اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں سے جو یعنی زید بن حارثہ ہے، اماں خدیجہ کا غلام تھا، انہوں نے حضور کو دے دیا، انہوں نے یہ اسلام قبول کیا، تو یوں حضور کے گھر کے اندر ہی اسلام کی دعوت پھیلنے لگی۔ اور پھر بڑے لوگ جو ہیں، بڑے لوگ ان میں سے حضور جیسا باہر دعوت دی، تو سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بالغ اور بڑی عمر والوں میں سے جو پہلے مسلمان تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے یہ پیغام تو قبول کیا، اور ساتھ ساتھ حضور کو جب حکم تھا کہ آپ کو دعوت دینا ہے، تو جو یعنی کہ دوسرے اسلام قبول کرتے حضور اس کو دعوت دیتے، تم بھی دوسروں کو دعوت دو، تو جو کہ پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے بڑوں میں، تو انہوں نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے الحمدللہ دعوت دی، ان کے دعوت سے بڑے مسلمانوں کے نام اور ہستیاں جو ہے وہ اسلام میں آئیں، مثلا عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ جناب ابو بکر صدیق کے دعوت سے مسلمان ہوئے۔ اور قریش کے بھی کچھ بڑے عزت والے نامور لوگ جو ہیں پھر مسلمان ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مظعون، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید، خباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، صہیب رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسلمان ہوئے تھے اس وجہ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے بہت سے مرد اور عورتیں جو ہیں اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہوتے گئے۔ اب حضور کو یہاں تک تو یہ تھا کہ آپ جو ہے منع یعنی دعوت دیں، لیکن چھپ چھپ کے حضور نے یہ دعوت دی۔ تقریباً 3 سال اس طرح گزرے کہ حضور دعوت تو دیتے تھے لیکن چھپ کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چھپنے کا اب وقت ختم ہو گیا، آپ کھل کے پیغام دینا ہے، کھلے آپ۔ تو حضور علیہ السلام نے جیسے اللہ نے حکم فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو تمہیں حکم ملتا ہے آگے پہنچا دیجیے گا، سنا دیجیے گا، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے گا، ان سے منہ موڑیے۔ اور ایک جگہ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ اب یہ کھلے عام دعوت دینی ہے۔ حضور کو جیسے یہ اعلان پہنچا، حضور علیہ السلام صفا پہاڑی پہ چڑھے اگلے روز، اور پھر چڑھ کے پھر فرمایا یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ عرب اس طرح پکارتے تھے جب نہ کسی کو یعنی کہ دشمن کا خوف ہوتا تھا یا دشمن سے ان کو آگاہ کرنا ہوتا تھا، تو اس طرح پکارتے تھے یا صباحا یا صباحا۔ تو عربوں کے جو لوگ انہوں نے یعنی کہ بہت عرصے بعد یہ اعلان سنا، تو فوراً دوڑے یعنی کہ صفا پہاڑی کے پاس آئے، کہا کیا ماجرا ہے؟ تو جو نہ آ سکے انہوں نے پھر اپنے دوسرے بندے بھیجے، تو جیسے دیکھا کہ محمد علیہ السلام جو ہے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں، نہ جانے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو حضور کو جیسے دیکھا، حضور نے فرمایا اے بنی عبد مطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تم کو یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب کو مخاطب کر کے فرمایا۔ تو عرب جو ہے سچائی کی تو ضرور مانتے تھے اور حقیقت کو تو مانتے تھے، جیسے یہ بات سنی کہا کہ آپ تو یعنی کہ سچار ہیں، امانت دار ہیں، اور آپ اس طرح کی بات کہیں اور ہم نہ مانے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ بات ہو سکتی ہوگی اگر آپ جو سچا بندہ کہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ بات ہے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں انی انا النذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب سے جو عنقریب تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے، جو بہت بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اس وجہ سے ابھی سے جو ہے اس کی تیاری لے لو۔ کتنے طریقے سے حضور نے سمجھایا ان کو۔ تو بہرحال حضور نے جیسے یہ بات سمجھائی، یہ سنتے ہی مجمع پر پہلے تو خاموشی طاری ہو گئی، لیکن ابو لہب جو حضور کا سچا پڑتا تھا نسبی،
اس نے کہا کہ سارے دن تمہاری خرابی ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ اور اس نے حضور کو کچھ یعنی کہ گندے گندے جملے کہے تھے، اس میں یہ بھی ہے تب لک لہذا جمعتنا یا محمد، تمہارے ہاتھ جو ہیں سڑ جائیں، تمہارے ہاتھ جل جائیں، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ حضور کے اس طرح الفاظ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو یعنی منحوس تھا ابو لہب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت، اس کا جواب خود دیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، سڑ جائیں، میرے نبی کو کہہ رہا ہے۔ اب ابو لہب جو ہے اس کو نہ اس کا مال نفع دے گا، نہ اس کی کمائی ہوئی چیز اس کو نفع دیں گی۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے ان کو ایک بہتر انداز سے سمجھایا تاکہ وہ غفلت کی نیند سے نکل کر باہر آ جائے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب برملا یہ کہا گیا تھا کہ آپ دین کی دعوت دیں، تو کافروں نے دیکھا، تو پہلے تو دیکھا چھپ چھپ کے دعوت دیتا ہے، اب جب کھل کر حضور دین کی توحید کی باتیں کرنے لگے، شرکی کی مذمت، برائی بیان کرنے لگے، بتوں کی برائیاں بیان کرنے لگے کہ بت کسی فائدے کے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ ان کو بڑا برا لگا، یہ محمد بڑھتا جا رہا ہے، محمد تو آگے جا رہا ہے، اس کی رسی پکڑی جائے۔ کیسے پکڑی جائے؟ اس کا جو چچا ابو طالب ہے نا، اس سے بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کو وہ کہنے لگے، تو وہ جو ہے حضور سے بڑی شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حضور کو بڑے چاہتے تھے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے جو ہے نا یعنی کہ ابو طالب کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لہذا اپنے یعنی کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر آپ کا بھتیجا جو ہے یعنی کہ وہ راستے پہ نہیں آیا، پھر ہم خود نمٹ لیں گے، تم سے بھی تمہارے بھتیجے سے بھی، ورنہ تم سمجھاؤ کہ ہمارے یعنی بتوں کو یعنی کہ برا بلا نہ کہ ہم بہت صبر کر چکے ہیں، بہت برداشت کر چکے ہیں، اب آگے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح کہا یعنی کافروں نے ابو طالب کو۔ ادھر ابو طالب کو اپنے یعنی کہ بھتیجے کی محبت تھی، اور اس طرف جو ہے یعنی اپنے قوم والوں سے جدائی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اگر واقعی انہوں نے کچھ کر لیا تو اس وجہ سے انہوں نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور اس کو کہا کہ میرے بھتیجے، تمہارے قوم والے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ بات کہی۔ حضور علیہ السلام جیسے بات یہ سنی تو سمجھ گئے شاید میرا جو چاچا ہے یہ بھی ان کی طرف یعنی کہ میلان کھا رہا ہے، شاید یہ کل تک میری مدد کرنے کے پیچھے تھا، شاید آج جو ہے ان کے پیچھے نہ چلا جائے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کو کہا، چچا خدا کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج دے دیں، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ کام چھوڑو، تو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا کبھی، مجھے یہ نہیں کہ قتل کر دیں یا مجھے ہلاک کر دیں یا مجھے غالب آ جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن میں یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اللہ کا حکم ہے میں نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ علیہ السلام جو ہے اٹھ کر انہیں پیٹھ دے کر آگے تھوڑا چلے، تو آپ کی چچا ابو طالب نے کہا محمد ادھر آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے، کہا کہ محمد تمہیں جو بھی دعوت دینی ہے کھول کے دعوت دو، اب تمہارا چچا تمہارا ساتھ ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو ایک اور مزید حوصلہ مل گیا کہ مجھے دعوت دینی ہے، کھل کے دعوت دینی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کافروں نے بھائی یہ تو ہے اب محمد علیہ السلام بڑھ رہا ہے، اب اس کا چاچا بھی اس کا یعنی فیور لے رہا ہے، وہ بھی اس کی حمایت میں ہے، اب تو بھائی کچھ کیا جانا چاہیے، اب اس کو کچھ کریں۔ تو پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ زور و شور سے کر لیا، اور وہ ابو طالب سے جو ہے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور کے یعنی کہ جو ماننے والے تھے مسلمان، اب ان کے پیچھے پڑ گئے، اب کہا کہ ان کو بھائی نہیں چھوڑنا، تو ان پر مظالم ڈھالیے، بہت یعنی تکلیفیں ڈھائیں۔ ان میں کچھ مثال، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کا آقا امیہ تھا، امیہ کیا کرتا، دوپہر کو باہر یعنی آتا، اور یعنی کہ جناب یعنی بلال رضی اللہ عنہ کے یعنی اس کو پیٹھ کے بل سلاتا، اور اس کے پیٹ پر بہت بڑا پتھر رکھتا، اور یعنی کہ ریت پر اس کو سلا دیتا تھا، یہ ان کا حال ہوتا تھا، اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، لات عزا کو پوجو، پھر تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ اس طرح کی تکلیف برداشت کرو گے۔ لیکن اس کی بھی ہمت کو سلام ہے۔ اس وقت کیا کہتا، احد احد احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، میں نے اللہ کے نام میں گویا کہ ان کو مٹھاسی محسوس ہو رہی تھی، گویا کہ گڑ کھانا ہو رہا نا، وہ تکلیف ہو رہی تھی، اور اللہ کا نام لیتا، احد احد احد۔
ایک بار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا کہ امیہ ظالم اتنا ظلم کر رہا ہے بلال پر، وہ بھی اسلام کی وجہ سے، تو کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو، میں آپ کو اس سے اچھا بھلا موٹا کالا غلام دیتا ہوں، تمہارے اچھے بڑے کام آئے گا، کاروبار وار کرے گا۔ امیہ کو یہ بات لالچ تھی کہ وہ میرا کام کرے گا، یہ کمزور ڈھیلا ڈھالا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ موٹا کالا غلام لیا، جناب بلال کو اس نے چھوڑ دیا، اور ابو بکر صدیق کے بعد جیسے جناب بلال آئے انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کر لیا، تم آزاد ہو، اللہ نے اس کے راستہ کھول دیا۔ اور عمار بن یاسر، عمار بن یاسر صحابی رسول تھے، اب ان کا ابو یاسر اور ان کی امی سمیہ انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، تو یعنی کہ بڑے ظالم جو مکے کے تھے وہ ان کو بہت تکلیف بھی دیتے تھے، ان کی جو امی جو ہے یعنی کہ اس پر بہت ظلم کیا گیا، اس کے ابو پر، اس پر، تو حضور جب ان کی تکلیف دیکھتے حضور فرماتے یہ آل یاسر ذرا صبر، ذرا صبر، ذرا صبر، تمہاری منزل جنت ہے، متسلیاں دیا کرتے تھے۔ لیکن اما سمیہ، بی بی سمیہ جو سب سے پہلے اس کو یعنی شہید کر لیا گیا، کہتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی جو یعنی شہید ہے وہ بی بی سمیہ ہے، اور اس کو یعنی کہ اس کے یعنی کہ شہید کرنے کے واقعے بھی بڑے دکھ والے لکھے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ نے لکھا ہے شہید اس طرح کیا کہ یعنی کہ اس کے ٹانگیں جو ہیں ایک اس اونٹ میں ایک اس اونٹ میں باندھ کے دونوں یعنی کہ اس کو دونوں مخالف طرح کی طرف کیا، بیچاری یعنی وہ شہید ہو گئی، لیکن کہ اس کی شرمگاہ میں تیر مارا گیا، تو اتنی یعنی بیچاری بوڑھی تھی، اتنا بے دردی، یعنی کہ اپنی یعنی کہ قومیت کا لحاظ تو نہیں کیا لیکن انسانیت کا لحاظ بھی نہیں تھا، جیسے آج یہودی کر رہے ہیں غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، تو یعنی کہ انسانیت تو یعنی کہ وہ تو گیا، مذہبی اہل کتاب وغیرہ ہونا، انسانیت بھی گئی، بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ مصعب بن عمیر حضور کا وہ صحابی تھا جو یعنی کہ بڑا یعنی آسودہ صحابی تھا، وہ یہ اچھے پوشاک پہنتا تھا، ناز و نخری کے ساتھ چلتا تھا، اپنے والدین کا بڑا لاڈلا تھا، اور یعنی اچھے اچھے لباس پہنتا تھا، اور اچھی خوشبو، قیمتی خوشبو ایسی استعمال کرتا تھا جو شاید کوئی نہ کرے، اور حضر می کے قیمتی قیمتی جوتے پہنتا تھا شاید کوئی نہ پہنے، تو اس نے بھی حضور کی جیسی دعوت سنی اور پھر مسلمان ہوئے، جیسے مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد اس کے ناز و نخرے سب ان سے چھین لیے گئے، سب بیچارے سے چھین لے گئے، اور پھر جو ہے پھر کیا ہوا کہ یہ صحابی پھر حضور کے صحابہ جب ملک شام یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان میں سے اس نے بھی ہجرت کی، اب اس کے ناز و نخرے کے ساتھ جو پلنا تھا تو وہ بیچاری وہ ختم ہو گئے، اب جب واپس آیا وہاں سے جو بیچارہ بالکل ڈھیلا ڈالا ہلکا پھلکا تھا، تو ماں کو شاید رحم آیا تو ماں نے پھر جو ہے اس کو بولنا چھوڑ دیا، کہا بس ایسے ہی صحیح ہو بلا۔ تو اس طرح یعنی کئی صحابہ کرام جو تھے نا ان پر یعنی ظلم کیا جاتا تھا، اور کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ جن صحابہ نے یعنی کہ پناہ لی، یعنی ان کو یعنی اپنے رشتہ داروں نے پناہ میں رکھا تھا، جیسا کہ عثمان بن مظعون، اس کو ولید بن مغیرہ نے پناہ میں لیا تھا، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ مجھے آپ کا جو ہے نا یہ پناہ بنا قبول نہیں ہے، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ صحابہ غیرت بھی دیکھو، بچاؤ کا راستہ ایک نکل آیا، اس کو بھی ٹھکرا دیا، مجھے اللہ کی پناہ چاہیے، تمہاری نہیں چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لائے، ان کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے کیا کیا، اس کو یعنی خوب مضبوطی سے پکڑ لیا، جب تک اس دین سے نہیں واپس آؤ گے، اپنے دین میں پرانے میں نہیں آؤ گے، تب تک تمہیں یعنی باندھے رکھیں گے۔ تو بڑا عرصہ اپنے حساب سے اس نے باندھا، اور دیکھا یہ تو اپنی بات پھر آ ہی نہیں رہا، تو کہا کہ چھوڑ دو بلا، ٹھیک ہے، اس کو آزاد کر لیا۔ خباب بن عرص صحابی رسول، وہ کہتے ہیں ایک دن قریش نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر آگ جلائی، مجھے آگ میں گھسیٹا، اور ایک شخص نے کیا کیا، آگ میں تھا میں، ایک شخص نے کیا کیا، میرے سینے پر اپنا پیر رکھ کر یعنی کہ زور سے دبایا، تو میری جو پیٹھ ہے وہ یعنی آگ سے آر و پار ہو کر زمین سے مل گئی، یہ میرے ساتھ اثر ہوا، اور اس کے بعد اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی، بیچارے کا پیٹھ پورا جلا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو اتنی تکلیفیں پڑی، کس وجہ سے؟ اس اسلام کی وجہ سے، اسلام میں حفاظت انہوں نے کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا گیا، آپ علیہ السلام پر بھی طرح طرح کی تکلیفیں یعنی کہ ڈھالی گئیں، کبھی تو زبانی کہ حضور کو جھٹلاتے، اور حضور کو کہتے جادوگر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، مجنو ہے، پاگل ہے، اس طرح کے القاب سے وہ پکارتے تھے۔ کبھی نبی علیہ السلام کے پیچھے جو ہے اوباش لڑکے بھیج دیتے تھے، یعنی کہ نالائق لڑکے حضور کے پیچھے بھیج دیتے تھے، تو حضور کو نہ جانے کس کس طرح کے لقب سے وہ پکارتے تھے، برا بلا حضور کو کہتے تھے۔ اور یعنی کہ حضور کبھی کبھی جو ہے کعبۃ اللہ میں جاتے تھے، کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر بھی حضور علیہ السلام کو برا بلا کہتے تھے۔ ایک بار حضور علیہ السلام جو ہے
وہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر، تو ایک بندے نے کیا کیا، یعنی حضور کے گلے میں حضور کی چادر اور ڈال کے حضور کو پیچھے گھسیٹنے لگے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے دیکھا تو یعنی کہ رو کے آیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے بیچ میں حضور کو چھڑایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیا یہ جرم ہے کوئی بندہ یہ کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس وجہ سے اتنی تکلیف دے رہے ہو اس کو؟ پھر انہوں نے کیا کیا کہ محمد کو چھوڑو، ابو بکر کو لے لو. پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا، اور یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا، وہ داڑھی اس کی پکڑ پکڑ کے اس کو مسجد سے باہر کر دیا. اتنی تکلیف ان کو برداشت کرنی پڑی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا منا بڑی تکلیف برداشت کرتے. ایک دن حضور نے پورا دن یعنی لوگوں کو نصیحت کی، لیکن کسی نے نہیں مانا، سب نے حضور کی مخالفت کی. اور حضور اپنے گھر آئے تو بس بالکل بے چین سے تھے. وہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے چادر اوڑھ دو، بس میں سو جاتا ہوں. جیسے حضور سوئے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے سونے کا ٹائم نہیں ہے، قم فانذر، دوبارہ کھڑے ہو جاؤ اور دوبارہ لوگوں کو ڈراؤ. تو دیکھو حضور کو دین کی دعوت دینے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کریں. حضور چاہتے تھے ان سے ڈرا نکلوں، اللہ فرمایا نہیں بابا آگے پھر محنت کرنی ہے، آپ نہیں کریں گے تو کون وقت کرے گا، سونے کا ٹائم نہیں ہے. تو ہماری زندگی سونے کی نہیں ہوتی، ہم سمجھے سونے کی ہے، آرام کریں گے ہم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ بھی ایک مجمع میں آئے اور تبلیغ کی نیت سے، دعوت کی نیت سے دعوت دی. تو یعنی مشرک ان کو بڑا غصہ آیا. ان میں سے ایک مشرک جو ہے وہ آیا، عتبہ بن ربیعہ، اس نے کیا کیا، دو پھٹے پرانے جوتے اٹھائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کو مارا. اتنا مارا کہ چہرے کی حالت ہی بدل گئی، وہ یہاں کے مرنے کے قریب ہو گیا تھا. بنو تمیم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مر گیا، بس اس کو اٹھا کر گھر لے کر گئے. جیسے گھر لے کر گئے، کافی وقت یعنی کہ آپ جو ہے نا کیا تھے وہ، یعنی کہ بے ہوش تھے. جب بے ہوش تھے جیسے اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا کہ سب سے پہلا جو سوال پوچھا نا، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو یعنی کہ وہاں پر ایک مسلمان عورت تھی ام جمیل، تو ان سے پوچھا کہ نبی اسلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی امی پاس ہے. کہا امی کی پرواہ نہ کرو، تم یہ بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور السلام خیریت سے. کہا کہ نہیں، میں منت مانی ہے کہ جب تک حضور کو نہ دیکھوں تب تک میں کھانا پینا نہ کھاؤں. تو یعنی کہ کیا کیا ام جمیل نے اور یعنی آپ کی امی دونوں نے مل کر حضور کے طرف یعنی کہ لے کر کے، حضور نے جیسے دیکھا یعنی بڑا اثر پڑا حضور کو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی خوشی ملی، اطمینان ملا. اور وہاں پر حضور نے دعا کی، جس دعا کی برکت سے ابو بکر صدیق کی امی بھی مسلمان ہو گئی. بہرحال قریش جو ہے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا تھا. ایک بار قریش نے کیا کیا، آپس میں کہا کہ محمد نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، محمد نے پریشان کر، اس کا کچھ کیا جائے نا، کیا کریں؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. اب وہ یعنی حج کا موسم بھی قریب آنے والا ہے، اب حج کا جو موسم ہے باہر کے لوگ آئیں گے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موقع مل جائے گا، اب یہ جو ہے دعوت کا یعنی کہ سلسلہ چلائے گا، لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، اس کے دین میں آ جائیں گے، ایسا کیا کریں؟ ان کا ایک بڑا تھا ایک رئیس، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی میرا مشورہ یہ ہے، آپ ایسا کریں کہ جو بھی بندے ہیں نا اس کو یہ کہو کہ یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادوگر ہے، اس کو ایسا جادو آتا ہے جس جادو کے زور سے باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، میاں بیوی کو، خاندان والوں کو آپس میں جدا کر لیتا ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ جو حج کے راستے تھے تمام راستوں میں اپنے لوگوں کو بٹھا لیا، کہا سب بیک زبان ہو کر یہی دعویٰ کریں یہ جادو کریں. اور یوں لوگوں کو بہت روکا کہ نبی علیہ السلام کے پاس نہ جائیں. لیکن اللہ کا کرنا بھی کچھ اور ہے کہ انہوں نے جتنا کیا کہ نبی السلام کے پاس نہ آئیں، تو اتنا جو ہے لوگوں نے کہا آخر یہ کیوں اس سے روکے، کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی. تو لوگ یعنی گھوم کے پھر حضور کے پاس آتے، حضور جب قرآن سناتے کہا کہ یہ تو آگے جادو تو ہے ہی نہیں، تو پھر مسلمان ہو جاتے تھے. تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی کہ بہت ظلم کیا. ایک بار حضور جو تھے وہ یعنی کہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور سجدے میں گئے، ایک قریشی کافر تھا، اس نے کیا کیا کہ کہیں اونٹ کا جو ہوتا ہے نا اوجھری ہوتی ہے، کتنا موٹا ہوتا ہے اس میں گندگی، وہ پوری اٹھا کر حضور کے پیٹھ پر رکھی. حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس کے بعد اماں فاطمہ آئیں، وہ حضور کی پیٹھ سے اس کو ہٹایا، اور اس کے بعد کافروں کو بد دعائیں دی، اور حضور نے بھی اس کے لیے بد دعائیں دی. صحابی فرماتے پھر مجھے یاد ہے حضور کے یعنی کہ منہ مبارک سے جن کافروں کے نام نکلے نا، میں نے سب کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ذلیل ہو کر مرتے ہوئے دیکھا تھا میں نے ان کو. اور ایک دن جو ہے یعنی کہ ابو جہل صفا پہاڑی کے پاس نبی السلام کے پاس گزرے، اور حضور کو جو اس نے بہت برا بلا کہا،
اور اذیت پہنچائی، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یعنی کہ وہ یعنی گئے ہوئے تھے شاید شکار پہ کیا، تو وہاں سے جیسے آئے تیر کمان ان کے ہاتھ میں تھی، اس کو پتہ چلا کہ تیرے بھتیجا جو ہے نا اس محمد علیہ السلام، اس کو نا ابو جہل نے اس طرح کہا ہے۔ اچھا ایسا ہے، اس نے کیا کیا کہ وہ کمان لی، کمان لے کر ابو جہل کے پاس آیا، اس کو سر پہ اتنا مارا کو زخمی کر دیا کہ تمہاری یہ جرت میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے؟ تو کہا کہ یعنی میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، تمہیں جو کرنا ہے مجھے کر کے دکھاؤ۔ اور ان کو پتا تھا حمزہ بڑے دلیر شخصیت ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے پھر یعنی کہ چھوڑ دیا۔ اور عتبہ یعنی کہ ایک کافر تھا، اس نے ایک بار کیا کہا کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے نا ایک بار میں سمجھاتا ہوں، شاید وہ اپنے بات سے یعنی کہ ہٹ جائیں اور ہماری بات میں آئے۔ تو عتبہ نے کیا ایک بار آیا حضور کے بعد، اس کے بعد کہا کہ میں آپ سے نا کچھ یعنی کہنا چاہتا ہوں۔ عتبہ نے کیا کہا کہ میرے بھتیجے، جو طریقہ دین تم لائے ہو نا، اگر اس سے تمہارا مطلب مال و دولت ہے تو ہم یہ مال دولت تمہارے لیے اتنا اکٹھا کریں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ تمہیں چاہیے مال؟ اور پھر کہا اگر تمہیں عزت چاہیے تو ہم تمہیں نا اپنا یعنی کہ سردار بنا لیں گے، اگر تم کہو تو۔ اور جو بھی تو یعنی کہ کوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر ہم نہیں کریں گے۔ اگر تم بادشاہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اگر تمہیں جادو ٹونا لگا ہوا ہے، آسے وغیرہ ہے، اور تم سے وہ علاج نہیں ہو رہا، تو ہمارے پاس اتنے معالج موجود ہیں، تمہارا علاج کرائیں کسی بھوپے کے پاس جا کر۔ تو حضور نے ان کی بات سنی، پھر فرمایا کہ تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا میری سنو۔ حضور نے جو ہے سورۃ فصلت یعنی کہ حامیم سجدہ حضور نے پڑھی، اور تقریباً 3-4 رکوع کے قریب پڑھے، سجدے کی آیت آئی، حضور نے سجدہ کیا۔ تو جیسے نا حضور پڑھتے گئے نا، اور اس کے ہاتھ پیچھے ہوتے گئے یوں، بنا ہکا بکا رہ گیا، کیا کہہ رہا ہے، کیسی باتیں ہیں۔ تو ہکا بکا پریشان ہو کر وہ سنتا رہا۔ پھر اپنے قریشیوں کے پاس گیا، کہا کہ میں ایک بات بتاؤں؟ کہا کہ بات سچ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کلام سنا ہے، اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنا۔ خدا کی قسم قریشیوں، یہ نہ شعر و شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ علم نجوم ہے، میری بات مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، برا بلا نہ کہو۔ اور انہوں نے قریشی نے کہا کہ تمہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جادو کیا ہے، تبھی اس کے فیور میں باتیں کر رہے ہو۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا میری تو بات یہی تھی، اب تمہاری جی میں آئے جو تم کرو سو کرو۔ تو بہرحال کافروں نے اپنے حساب سے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو مارنے میں کوئی یعنی کہ یہ کسر نہیں چھوڑی تھی، بہت حضور پر ظلم کیا، صحابہ کرام پر ظلم کیا۔ اور پھر جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالنے والے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوراً رفتہ کچھ راستے نکالنا شروع کیے۔ وہ کون سے راستے تھے؟ ہجرت کے راستے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا ہجرت کا راستہ شروع کیا، پھر بڑا۔ تو یہ کون سا راستہ تھا انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ جو ہے کل تو یعنی کہ شب جمعہ ہے، پھر پرسوں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے تو وہ ہجرت کا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے یعنی کہ مسلمانوں کو حضور اور اللہ بچانا چاہتے تھے۔ تو اللہ پاک کی دعا ہے یہاں تک ہم نے جو کچھ پڑھا، جس سے ہمیں کم از کم یہ تو معلوم ہوا کہ اس دین کو ہم تک پہنچتے ہوئے کتنی قربانی دے دی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کی قربانی کو ضائع نہ کریں، قربانی کو قدر کریں۔ خاص کر صحابہ کرام نے قربانی دی، ہمیں قدر کی نگاہ سے صحابہ کو دیکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے اس دین کی قدر کرنی چاہیے۔ دین ہمیں یعنی سستا نہیں ملا ہے، وہ تکلیفوں سے ملا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی اپنے آپ کو دین میں لائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دین میں لانے کی پوری کوشش کریں۔ صلی اللہ پاک کی دعا ہے جو کچھ خاص سنا قبول منظور فرمائے، عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچی پکی محبت اور اتباع نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔